بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ایک عام سا آدمی تھا اور خاصی مدت سے ایک عرب ملک میں مقیم تھا۔ اس کی بیوی اور بچے اس کے پاس تھے۔ محدود آمدنی کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی سے بڑا مطمئن تھا۔ پھر مستقبل کی ذمہ داریوں کے احساس نے اسے مجبور کیا کہ وہ ٹیکسی چلایا کرے تاکہ آمدنی میں اضافہ ہو۔ پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور بن گیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق ٹیکسی لے کر نکلا۔ وہ سواری کے انتظار میں تھا۔ مغرب کا وقت ہوا جاتا تھا کہ برقع میں ملبوس ایک عورت نے ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ اس آدمی نے ٹیکسی روک لی۔ عورت کہنے لگی کہ فوری طور پر مجھے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے چلو، میں زچگی کی حالت میں ہوں۔ یہ سنتے ہی اس آدمی نے ٹیکسی چلانا شروع کی اور فوری طور پر ہسپتال پہنچ گئے۔ عورت نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرو۔ نرسز اس کو لیبر روم میں لے گئی۔ ادھر ہسپتال کے ایک ملازم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اس کا ایڈریس اور نمبر کیا ہے۔ اس آدمی نے اس کو معمول کا معاملہ سمجھا کیونکہ وہ مریضہ کو لے کر آیا تھا، چنانچہ وہ اپنا نمبر دے کر چلا گیا۔ رات کے وقت اسے ہاسپٹل سے فون آتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لہٰذا فوری طور پر ہسپتال آ جاؤ۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ تمہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، میری ایک ہی بیوی ہے جو کہ گھر میں ہے۔ اور ہسپتال کے ملازم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، تمہارا آنا بہت ہی ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی ڈرائیور ہسپتال پہنچا اور سٹاف سے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے مجھ پر نہایت ہی گھٹیا الزام لگایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میری بیوی کو پتہ نہیں چلا، ورنہ گھر میں قیامت برپا ہو جاتی کہ میں نے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ ملازمین نے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ جس عورت کو تم ٹیکسی میں لے کر آئے تھے، اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا خاوند کون ہے تو اس نے تمہارا نام لیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس عورت نے یہی کہا تھا کہ اس بچے کا باپ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور وہیں مجھے ہسپتال چھوڑ کر گیا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ بالکل بہتان ہے، یہ تو گھر بیٹھے مصیبت میرے گلے آن پڑی ہے۔ کسی نے بالکل درست کہا ہے کہ مصیبتیں اس حال میں تمہارے پاس آئیں گی کہ جب تم اطمینان سے سو رہے ہوگے۔ بہرحال اس کی ہسپتال کے عملے کے ساتھ بحث جاری تھی کہ اچانک کسی کو خیال آیا کہ اگر تمہیں میری سچائی پر یقین نہیں آیا بہرحال اس کی ہسپتال کے عملے کے ساتھ بحث جاری تھی کہ اچانک اس کو خیال آیا کہ اگر تمہیں میری سچائی پر یقین نہیں ہے تو ایسا کرو کہ اس بچے اور میری خون کا ٹیسٹ لے لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹروں کے لیے اس معاملے کی تصدیق ضروری تھی، اس لیے انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اس کے خون کا نمونہ لے لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور مسلسل دعائیں کرتا جا رہا تھا، اس آزمائش کی گھڑی میں میری مدد فرما اے اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نتیجہ لے کر آیا اور کہنے لگا نوجوان، ہم معذرت خواہ ہیں، خام خواہ تمہارا وقت ضائع کیا۔ آپ کے خون کی تحقیق سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ واقعی یہ آپ کا بچہ نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ باپ بننے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ مکمل طور پر بانجھ ہیں۔ اب حیرت اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اب حیران اور پریشان ہونے کی باری اس آدمی کی تھی۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ کہنے لگا تمہاری یہ بات تو پہلی بات سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں کئی سالوں سے شادی شدہ ہوں اور میری 6 بچے ہیں اور تم مجھے بانجھ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہو۔ یقیناً تمہاری لیبارٹری رپورٹ بیکار ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ کو دوبارہ دیکھا اور کہا کہ نوجوان، ہماری رپورٹ درست ہے مگر کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ ٹیسٹ لے لیں۔ ٹیسٹ دوبارہ ہوا اور ڈاکٹر نے حتمی فیصلہ سنا دیا کہ جس شخص کا یہ خون ہے وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، مگر میرے 6 عدد بچے ہیں اور ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ کہ میں باپ بھی نہیں بن سکتا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا۔ پھر وہ حقائق کی دنیا میں آیا، غور و فکر کیا، جانچ پڑتال شروع کی، گھر کے ماحول پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی بیوی یقیناً غلط ہے، مگر یہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے کون؟ اب ایک اور تلخ حقیقت اس کے سامنے آئی تھی۔ اب اس کے قدموں کے تلے زمین نکل گئی تھی کہ اس کا حقیقی بھائی جو کہ عمر میں اس سے بہت چھوٹا ہے، وہ اسے اولاد کے برابر جگہ دیتا تھا، جو شروع سے ہی اس کے گھر میں مقیم تھا۔ اس نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی بھابھی کے ساتھ اعتراف کر لیا۔ ہاں، اس کی بیوی کے ساتھ اس نے کئی سالوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے
اور پھر شدید دباؤ کے بعد اس کی بیوی اور بھائی نے ان ناجائز تعلقات کا بھی اعتراف کر لیا۔